انہوں نے اپنے دیور اور دیورانیوں ان سے مشورہ کیے بغیر اپنے بیٹے کی بات کسی جگہ طے کر دی اور اس کی شادی کے لیے، جس پر وہ لوگ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے پر ناراض ہیں، اور ساتھ ہی پھر یہ کہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے اپنے فیصلے کے، تو ہمیں آپ کپڑے اور کھانے اور یہ کچھ چیزیں تحفے تحائف دیں۔ اس پر آپ ان کا مسئلہ کس طرح حل فرمائیں گے؟ اس سے بھائی اس میں یہ جو اس کا تعلق سے بھائی زیادہ تر جو ہے جیسے عبادات وغیرہ سے تو نہیں ہے، لیکن اخلاقیات سے اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے جو ہے وضاحت تو کر دی بہن صاحبہ کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی بھی فیملی ایسی ہے جہاں پر کمبائنڈ فیملی ہے، سب مل کر رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر اس قسم کے سوالات یا مسائل پیش آتے ہیں، ورنہ اگر ہر ایک کا گھر سپریٹ ہو، ہر ایک کے جو بھی جو ہیں جو معاملات الگ الگ ہوں، تو پھر جو ہے ایسے مسائل پیش نہیں آتے کہ ہر کام میں آپ جو ہے ان کو شریک کریں، ان کے ساتھ جو ہے شرکت کریں، اس کے بعد پھر کسی ایک معاملے میں بالکل الگ ہو جائیں، تو پھر ان لوگوں کو جو ہے اس کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ بھی سب کام کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کمائی لا کر ایک جگہ جمع کرتے تھے، پھر جو ہے سب مل کے سودے لاتے، سب مل کے کھاتے، تو پھر یہاں پہ کیوں معاملہ الگ ہو گیا؟ تو اسی لیے ان لوگوں کو اس قسم کی تکلیف ہونے کا، یعنی میرا ایک خیال ہے کہ شاید اس لیے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر گھر سپریٹ ہوتا مثلا تو پھر اس طرح کے مسائل پیش نہیں آتے۔ اور دوسری بات ہے بھائی کہ ٹھیک ہے، بے شک بہن صاحبہ نے اپنے بیٹے کے لیے دلہن لانے کے سلسلے میں ماشاءاللہ استخارہ کیا ہوگا اور لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہوگا۔ اس موقع پر میرا یہ خیال ہے کہ بہن صاحبہ کوئی چیز پکی کرنے سے پہلے یا کہ نکاح کا اعلان کر دینے سے پہلے ان دونوں، یعنی جو ان کے دیور ہیں، جیٹ جو بھی ہیں، ان کو خوش کرنے کا طریقہ، چونکہ ایک ساتھ وہ سب رہتے ہیں، اچانک جو ہے ایسا کر دے کہ رازداری کی طرح کرنے کے بجائے ان کا دل بھی، یعنی اخلاقاً ان کا دل جیتنا بھی خود بہن صاحبہ کے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ تو اس معنی میں جو ہے ان کو لے کر ان سب کو عزت اور احترام دیتے ہوئے ان کی موجودگی میں جو ہے اگر انگیجمنٹ وغیرہ کر دیتی کہ آپ لوگ سب جو ہے اس بچے کے سرپرست کے طور پر ہیں، والد کے بعد آپ لوگوں کا مقام، سب کے سب آئے انگیجمنٹ میں شرکت کریں، اس طرح ان کو بھی پوزیشن دی تو شاید ان کے دلوں کو بھی تکلیف نہ ہوتی۔ تو اس طرح کا ایک اخلاقی برتاؤ جو ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں جو ہے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ویسے بغیر مشورے کے کام ہو سکتا تھا، لیکن یہ مشورہ ضروری نہیں تھا، لیکن اس طرح خوشی میں ان کو آپ شریک کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تحفے تحائف دینے کی بات ہے، یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو تحفہ دیتا ہے اس کے اختیار میں بات رہتی ہے کہ تحفہ دے نہ دے، کتنی قیمت کا دیں، لیکن سب بعض مقامات ایسے ہیں ہمارے پاس کہ مسلمانوں میں یہ رواج پڑ چکا ہے کہ تحفہ دینا یہ ان کے احترام کے برابر ہے، تحفہ نہ دینا ان کی توہین چیز کہلاتی ہے۔ یعنی خود جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں دوسرے تحفے دیتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ان کو بھی تحفے دینا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ تحاد و تحاب، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، اگر بڑے تحفے نہیں دیے جا سکتے تو چھوٹے تحفے دیے جا سکتے، ایک طریقہ بن چکا ہے۔ اور اگر تحفے نہیں دیے جا سکتے، جیسے میں نے کہا کہ آپ یعنی تحفوں کا مطالبہ کرنا یہ تو جائز نہیں۔ تحفے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی سے خود دے دے، تو اس میں مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ مطالبہ کیے بغیر ان کو مختصر طریقے سے کوئی دعوت دے دے یا پھر چھوٹی چیز تحفے کے طور پہ دے دے تاکہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر سے ادا ہو جائے، تو اس طرح کوئی طریقہ اپنا کر اپنے مسائل حل کریں اور رشتوں کو برقرار رکھیں، رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ تو صاحب اس میں آپ بھی کچھ مزید معلومات پیش کریں۔ میں بہت واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں اسلامی احکام کہ ان احکام کی پابندی لازمی ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ احکام کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح بنا کے رکھنی ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ چونکہ ہمارا اختیار ہے، والدین کا یہ اختیار ہے، ماں کا بھی باپ کا بھی، کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح اچھی دلہن یا اچھی بہو تلاش کرے، اور تلاش کرنے کے بعد فیصلہ کرے۔ آخری فیصلہ تو انہی کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں کے احساسات، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے گویا کہ ہم سب مل کر ایک فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے اختیار آپ کا ہے، لیکن انہیں اپنے اس اختیار میں کم از کم باتوں کی حد تک تو شریک کر لیا جانا چاہیے۔ اگر یہ
کوئی اور وجہ سے ناراضگی تھی، کسی جگہ کوئی چپکش تھی، کوئی آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، کچھ ٹینشن تھی، کچھ اس کی بنا پر آپ نے نہیں کیا ہے، تو ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ ذرا کوشش یہ کیجئے کہ ان سے گفتگو کے ذریعے، ان کے روابط کے ذریعے، آنے جانے کے لحاظ سے، کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان کی طرف سے دی جانے والی کسی تکلیف کو درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے. مسئلے تو حل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس میں آپ کے لیے جو اجر ہے نا، اس اجر کی خاطر اپنے دوستوں، اپنے دیور دیورانی فلاں رشتہ دار، ان کے ساتھ بنا کے رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. ہر چیز قانون کے مطابق نہیں دے گی. آج قانون یہاں پر یہ کہتا ہے، اس کے لا نمبر یہ، اور اس میں بس آپ بالکل کٹ نہیں. جو سماجی روابط ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں حل کیے جاتے، یہ سماجی مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے.